السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیڈر، نیتا، سرپنچ، تکبر جس کے اندر ہے خدا اسے نہیں بناتا۔ آپ کہو گے بہت سارے دیکھیں، بات پوری سن لے وے، آپ نے بالکل دیکھیں، میں نے بھی دیکھیں، لیکن وجہ یہ ہے فرعون بھی تکبر والا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نمرود بھی تکبر والا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ابو جہل بھی تکبر والا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بہت سارے ہیں، انگنت ہیں۔ تکبر تھا اور حکومت بھی تھی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ تکبر کرنے والے کو اللہ حکومت نہیں دیتا۔ دیکھو جی، جس انسان کو اللہ آخرت میں بھی گھر دینا چاہتا ہے، اسے تو تکبر ہے اس کے اندر ہے، تو اسے تو حکومت، اسے تو کسی بھی لائن میں ترقی نہیں دے گا۔ اگر دل میں تکبر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں دنیاوی لائن سے کسی بھی لائن سے ترقی کروں، تو ترقی نہیں مل سکتی اس کو، اگر اللہ اس کو آخرت گھر دینا چاہتا ہے۔ وہ آخر جنت کا بھی مستحق ہو چکا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، جنت کا مستحق ہو چکا ہے، تو پھر ترقی نہیں دے گا اللہ اگر اس کے دل میں تکبر ہے تو۔ جس کو اللہ جنت بھی دینا چاہتا ہے اور سرپنچی بھی دینا چاہتا ہے، اور پھر نیتا بھی اور لیڈر بنانا چاہتا ہے، اسے کسی قسم کے لیڈر ہو، نو پھر اس کے اندر سے تکبر ضرور ختم ہوئے گا، اس کے اندر ضرور تکبر، مکمل طور پہ تو کسی کا تکبر ختم نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رہے۔ مکمل طور پر سوائے اللہ کے خاص بندوں کے کسی کا تکبر ختم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ بڑے آدمی کو تکبر نہ ہو لیکن اس کے چپڑاسی کو تکبر ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی ایک کوئی اونچے عہدہ پہ ہے، دنیاوی لائن سے کسی اونچے مقام پہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تو تکبر کم ہو، لیکن اس کے کوئی بالکل نیچے درجے کا چپڑاسی ہے، اس کے اندر تکبر زیادہ پایا جاتا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ تکبر یہ ایک اندر کا مرض ہے، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ جب علاج اس کا کرتے ہیں نا تو بھی یہ مکمل طور پر نہیں نکلتا، تو بھی اس کی چھوٹی موٹی ذرات تو پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بری بلا ہے۔ یاد رکھیں، جتنا تکبر کو گھٹائے گا انسان اپنے اندر سے، دنیاوی کسی بھی شعبے میں اتنا ہی اس کو اونچا چڑھاتا ہے رب، پکی بات ہے یہ۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ انسان ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، ان کے دادا پردادا کچھ بنا گئے تھے ان کو، اور وہ ٹھیک چل رہے تھے لیکن گر گئے۔ آپ نے کبھی غور کیا گرے کیوں ہیں وہ گرے اس لیے ہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر پیدا ہو گیا۔ کتنی تنظیمیں گر گئی جی، کتنے بڑے آدمی ٹھیک ٹھاک تھے کسی دور میں لیکن گر گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں تکبر تھا، اس لیے گر گئے۔ کسی چڑھے ہوئے انسان کو جب آپ دیکھو نا گر گیا، تو آپ عبرت حاصل کرو، اس کے اندر یہ دیکھو کہ یہ کن برائیوں کی وجہ سے گرا ہے، ہم ان برائیوں کو نہ کریں۔ کن خرابیوں کی وجہ سے گرا ہے، ہم ان خرابیوں کو نہ کریں۔ کوئی نہ کوئی خرابی رہتی اس انسان کے اندر جب وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور پھر گر جاتا ہے نیچے۔ اور جب کوئی چہرتا ہے نا، ہم اس سے چڑے نہیں، ہم اس کی خوبیوں کو اپنا لیں۔ اگر اس سے دشمنی کرنی ہے، کسی انسان سے، کسی اونچے چڑھے ہوئے سے اگر دشمنی کرے تو اس کی خوبیوں کو اپنا لیں، انشاءاللہ وہ ترقی خدا دے دے گا۔ دنیاوی لائن سے، دینی لائن سے کسی چڑھے ہوئے آدمی سے بجائے چڑھنے کے اس کی خوبیوں کو اپنائے جائے، تم خود چڑھ جاؤ گے۔ آج کہنے کا مطلب ہے جو سرپنچ بن رہا ہے اور اللہ اس کو آخرت میں گھر دینا چاہتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوئے گا، وہی بنے گا۔ لیکن
सरपंच भी बन गया, तकब्बुर भी है, तो फिर अल्लाह ताला महफूज फरमाए फिर आखरत का घर का डर है कि आखरत का घर ना मिले। अगर बगैर तोबा के मर गया तो तोबा कर लेवे, अल्लाह से माफ़ी मांग ले और अल्लाह ताला उसको मुसीबत परेशानी दुख तकलीफ बीमारी देकर उसको माफ़ कर दे, एक अलग बात है, और वो खुद माफ़ी मांग लेवे, वो एक अलग बात है। वरना तकब्बुर और जन्नत इकट्ठी नहीं हो सकती। सरपंच अगर जीतनी है तो तकब्बुर को ख़त्म करना पड़ेगा। सरपंच भी जीतनी है, जन्नत भी चाहिए तो